اس دور زوال میں جب ہر طرف چاروں طرف اسلام کے خلاف ایک پلاننگ کے تحت سازشیں چل رہی ہیں، اسلام کے روشن چہرے کو داغدار بنانے کے لیے مختلف سنگٹھن، مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں مختلف انداز سے مختلف ذرائع میڈیا کو بروئے کار لا کر استعمال کر کے مسلمانوں کی چھبی کو، اسلام کی چھبی کو کس طرح سے دنیا کے اندر برا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور برا بنانے کی کوشش میں کسی بھی حد سے گزر جا رہے ہیں۔ ہم سب کے اوپر یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سب اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن میں ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ آج یہ اجلاس میں معاشرے کے تعلق سے ہم بھی مرد اور عورت ہمیں یہ بیٹھ کر کے سوچنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم بھی سوچیں، اور ہمارا ایک آدھا حصہ جو شقائق الرجال جن کو کہا جاتا ہے، عورتوں کا ہے، خواتین کا ہے، وہ بھی سوچیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم دونوں مل کر کے اس ذمہ داری کو اور اس بوجھ کو نہیں اٹھاتے تو یقین مانیے کہ یہ اسلام کو ہم کھو بیٹھیں گے۔ اسلام مٹے گا نہیں، یہ اور بات ہے، یہ ہیرا، یہ جوہر، یہ ہمارے دلوں سے نکل سکتا ہے اور ہم بہت ساری ہلاکتوں اور تباہیوں کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک معاشرہ دیا ہے۔ معاشرہ ہم نے بنایا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ وجود میں آیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں ایک آیت پہ اگر غور کریں گے آپ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا کے لوگوں، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے۔ ان اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے سنسار کے باسیوں، اپنے پالنہار سے، اپنے مالک سے، اپنے سرشٹی کرتا سے ڈرو، اپنے اس سنسار کے رچانے بسانے والوں سے ڈرو، اپنے رب سے، اپنے مالک سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس ایک جان سے اس کی بیوی کو بنایا۔ یہاں تھوڑی دیر آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات، اس دنیا کی بنیاد بتائی ہے اس آیت کریمہ کے میں کہ یہ دنیا جو چاند اور ستارے اور زمین اور آسمان اور ندی اور نالے اور جنگل اور پہاڑ اور آگ اور پانی اور ہوا پہلے سے جو اللہ نے تیار کر رکھی تھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جان کو پیدا فرمایا۔ یعنی وہ جان کون سی جان ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک جان سے اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا۔ اس پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں اس پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ اس پہلے انسان کا نام بابا آدم ہے، اور وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اللہ نے اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ اس آدم علیہ السلام، بابا آدم کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اماں حوا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بنگلہ زبان میں ہمارے علماء نے، مشائخ نے خوب ٹرینڈ کیا ہوا ہے آپ کو، اور خوب علم کی دولت سے یعنی لدالت کیا ہوا ہے آپ کو، خوب ماشاءاللہ مزین کیا ہوا ہے۔ شیخ محترم نے، شاید میں سمجھا نہیں، یا ہمارے جامعہ رحمانیہ کے جنرل سیکرٹری جناب زید الرحمان صاحب کی تقریر میں نہیں سمجھ پایا، لیکن اس میں کچھ باتیں مجھے سمجھ میں آئیں کہ میں نے انورودھ کیا ہے مقررین سے کہ ان کی زبان اردو ہے تو ذرا آسان اردو بولیں، بھاری بھاری اردو کے ایٹم بم نہ بولیں، کیونکہ ہمارے لوگ اردو کم سمجھتے ہیں۔ لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہترین اردو سمجھتے ہیں، آپ بہترین اردو سمجھتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، اردو ہو یا ہندی ہو، دیکھو ہم زبانوں سے تعصب نہیں کرتے، اور مسلمان تو ایک ایسا منشیہ ہے، ایک ایسا انسان ہے، مسلمان ایک ایسی چیز اس دنیا کے اندر ہے جس نے اس دنیا کو بیلنس میں رکھا ہے، معتدل کیا ہوا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین اللہ رب العزت نے دیا ہے جس نے اس دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، بیلنس رکھا ہوا ہے۔
جس دن یہ اسلام ختم ہو جائے گا، یاد رکھیے یہ نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ زمین، نہ آسمان، ایک کلمہ پڑھنے والا کلمہ توحید، ایک کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایک کلمہ پڑھنے والا جب تک اس زمین کے اوپر زندہ رہے گا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے، اس وقت تک نہیں آ سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہے قیامت آنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ یہ زمین ختم ہوگی، نہ آسمان ختم ہوں گے، نہ سورج ڈوبے گا، نہ چاند مٹائے جائیں گے، نہ پہاڑ برباد کیے جائیں گے، نہ دریا، نہ کچھ نہیں ختم ہوگا۔ ایک آدمی کے لیے جو کلمہ توحید پڑھتا ہے اللہ اس کائنات کو باقی رکھے گا۔ تو یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے آپ سمجھ لیں کہ اسلام مسلمان ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم و دائم ہے، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں چاہے وہ 90% ہوں، چاہے وہ 90% غیر مسلم ہوں، اللہ کو نہ ماننے والے، صرف 10% مسلمان ہوں، یہ 90% اللہ کی قسم ہماری تمہاری وجہ سے اس دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور ہمارے اور تمہارے چھوڑن کھا رہے ہیں، صدقہ کھا رہے ہیں، ہمارا دیا ہوا کھا رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے مسلمانوں ہمیں اپنے دماغوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ بہت سارے منچلے، بہت سارے چھچندر میڈیا کے ہم نے دیکھے اور سنے، اور آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ میڈیا کے اندر مائکیں لے کر کے روڈوں پر ناچتے ہیں کہ جاؤ، یا تو جاؤ قبرستان یا تو جاؤ پاکستان، ہم نے دیا ہے تم کو، ہم کھلا رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تانا دیتے کہ نہیں تانا دیتے؟ ہم تمہیں فکر دے رہے ہیں، ہم آئیڈیا بتا رہے ہیں، ہم حقیقت بتا رہے ہیں۔ ان سے کہو ہماری وجہ سے تم اس دنیا کے اندر زندہ ہو، ہماری وجہ سے یہ ہوائیں چل رہی ہیں، ہماری وجہ سے یہ سورج موجود ہے، ہماری وجہ سے یہ شام و سحر کی آنا جانا موجود ہے، یہ صبح ہماری وجہ سے آتی ہے، یہ چاند ہماری وجہ سے نکلتا ہے، یہ زمین ہماری وجہ سے قائم ہے۔ یہ زمین پر تم جو جی رہے ہو ہم مسلمانوں کی وجہ سے جی رہے ہو۔ اور یاد رکھو جس دن مسلمان اس روئے زمین سے اپنے بوریے اور بستر کو سمیٹ لے گا، اس دن اللہ اس زمین اور کائنات کے بوریے بستر کو سمیٹ دے گا اور یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ یہ فکر اپنے بچوں کو سکھاؤ میری ماں بہنوں، یہ ذہن دو ان کو، یہ سوچ دو۔ اسلام بزدلی کا نام نہیں ہے، اسلام بڑی حکمتوں دانائیوں سے بھرا ہوا دین ہے۔ اما اسلام جیسا کوئی دین آئے دھرم ہے ہی نہیں، اور اسلام کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ بھی میں ڈاؤٹ آپ کے دماغوں سے نکالنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے ہمارے جانے اور انجانے میں اہل علم حضرات بھی کہہ دیتے ہیں اسلام مذہب ہے، اسلام مذہب ہے، اسلام مذہب ہے۔ اسلام مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام دین کا نام ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام دین ہے، دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ بولو، اسلام ہے۔ اور اس دنیا میں جو سب سے پہلا دین آیا وہ کون سا دین تھا؟ کرسچنالٹی تھی؟ یہودیت تھی؟ کوئی اور اسم تھا؟ بدھسٹ تھے؟ جینی تھے؟ آگ کے پجاری تھے؟ دیوتا پتھروں کے پجاری تھے؟ جناب عالی کسی چیز کے پجاری موجود نہیں تھے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا انسان بابا آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اور بابا آدم مسلمان تھے، اور اس دھرتی پر آئے تو وہ اسلام لے کر کے آئے، اور اسی کو سناتن دھرم بھی کہا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ سنسکرت کا یہ شبد ہے، سناتن کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کئی جگہ پر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ اکبر۔ سورہ بینہ کے اندر اللہ نے پوری سنسار کے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ انتہائی عقیدت و محبت اور انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوئے، ساجھی نہ بناتے ہوئے، اپنے چہرے، اپنے دماغ اور اپنے سوچ کو ادھر ادھر، اپنے درشٹی کو ادھر ادھر نہ ڈالتے ہوئے، سب سے منہ پھیر کر موڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، صرف ایک اللہ کی پوجا کریں، صرف ایک اللہ کی سے پرارتھنا کریں، صرف ایک اللہ کے سامنے سروں کو جھکائیں،
صرف اپنے رب، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے سرشٹی کرتا کے سامنے اپنے سروں کو، اپنے شیش کو جھکائیں، نوائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو ہم نے اس بات کا حکم دیا ہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی دین قیم ہمیشہ سے ہمیش رہنے والا دین ہے۔ اور القیم ہمیشہ ہمیش کا سنسکرت میں القیم کا جا کے ڈکشنری میں معنی دیکھو، ڈکشنری اٹھاؤ، سنو ڈکشنری دکھاؤ، القیم کا معنی سناتن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی یہ نہ کہے جی سناتن تو یہ دوسرے لوگ چلا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی گدھا اپنا نام گھوڑا رکھ لے تو مجھے بتاؤ وہ گھوڑا ہو جائے گا؟ بولو۔ کوئی جھوپڑ پٹی میں رہنے والا اپنے آپ کو تاج محل ہوٹل کہہ لے میرا تاج محل ہے، وہ تاج محل جھوپڑ پٹی ہو جائے گی؟ تو گھوڑے کو، گدھے کو گھوڑا کہہ کر کے گھوڑا بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اور گدھا کبھی گھوڑا ہو سکتا؟ سناتن دھرم کبھی غیر اللہ کی پوجا، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کا حکم دے سکتا؟ دین قیم سناتن دھرم ہے جس میں، اچھا ایک بات اور بتاؤں میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو کتنے دھرم موجود تھے؟ خاص طور سے جو مقابلہ تھا 3 دھرموں سے تھا۔ ایک چوتھا دھرم بھی تھا جسے صابی کہا جاتا ہے۔ ایک طرف یہودی تھے، ایک طرف نصرانی کرسچن تھے، تیسری طرف کفار مکہ، اہل مکہ، مشرکین مکہ تھے، اور چوتھی طرف ایک دھرم تھا سائبین کا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی دھرتی پر توحید کا جھنڈا بلند کیا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کی، اور میرے مسلمان بھائیوں میں آپ کو اس لیے یہ ہسٹری بتا رہا ہوں، یہ اتہاس اس لیے آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کو زبان آ جائے، آپ کو بولنے کا سلیقہ آئے، آپ کو جواب دینے کی چھمتا پیدا ہو، آپ جھجک نہ کریں، ڈرے نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کریں جناب علی۔ اس لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر تشریف لائے، یہودیت بھی تھی، نصرانیت بھی تھی، اور تیسرے یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو 360 بتوں کو پوجتے تھے۔ کتنے بتوں کو پوجتے تھے؟ آنکڑے ملاؤ کتنے؟ 360، 3 3 6 0، اس میں 2-3 0 اور ملا دو، کروڑ بنانا ہے تو کیسے بنیں گے وہ؟ اس وقت 360 ہی پوجا ہوتی تھی، آج 36 کروڑ کی پوجا ہو رہی ہے۔ بات سمجھو ذرا نقطے کی ہے۔ اور اس وقت بھی خانہ کعبہ میں ان بتوں کو بٹھایا گیا تھا۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اپنا اتہاس دیکھو، خانہ کعبہ میں بٹھا کے پوجا کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی خاموش تھے، پہلا سال گزرا خاموش تھے، دوسرا سال گزرا خاموش تھے، تیسرا سال، چوتھا سال، 10 برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت سے پورے مکے کے لوگوں کے دماغوں کو صحیح کرنا، درست کرنا، معاشرے کو صاف ستھرا کرنا، کھنگالنا شروع کیا، اور 10 برس تک توحید کی طرف، 13 برس تک توحید کی طرف بلاتے رہے۔ 13 ایئرس، 13 سال صرف توحید، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی کفار مکہ دشمن ہو گئے، دشمن ہوئے، آپ کو ستانے لگے، جو لوگ کلمہ پڑھ کے آتے ان کو مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ اور ہم نے کون سے تکلیفوں کو دیکھا ہے؟ آپ نے کون سی مصیبتوں کو برداشت کیا؟ ہمیں تو ابھی ہمارے گالوں پہ تھپڑ بھی نہیں لگے جناب علی، ابھی کسی نے ہمیں زبان بھی کھول کر کے بہت زیادہ باتیں نہیں کی۔ چند لوگ ہیں میڈیا میں بول لیتے ہیں تو ہمارے سننے میں آ جاتا ہے، آمنے سامنے نہیں بولنے کی ہمت ہے۔ ابھی ایسا دور نہیں آیا، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیے، پڑھیے اتہاس کے اندر، سیرت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو ستایا جاتا، اس کو مارا جاتا۔ حضرت بلال کا واقعہ، میں واقعات میں نہیں جانا چاہتا، بلال کا واقعہ پڑھو۔ پہلا خون اس روئے زمین پر جو گرا ہے اسلام کے نام پر، وہ اماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی تھی، ان کا خون تھا۔ اللہ اکبر، ایک ہی گھر میں ماں نے بھی اسلام قبول کیا، بیٹے نے بھی اسلام قبول کیا، شوہر بھی مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل نے پکڑ کر تینوں کو کھمبے میں باندھا، تینوں کے کپڑے اتار دیے، ننگے برہنہ، جسم پر ایک سود بھی نہیں، کھڑے ہیں سر جھکائے ہوئے، شرمسار۔ نبی کائنات کا گزر ہوا
حضرت عمار چلائے اللہ کے نبی دیکھو ہماری کیا حالت انہوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبراً آل یاسر، اے یاسر کے بیٹو بچوں صبر کرو صبر کرو، موعدنا و موعدکم فی الجنہ، ہم یہاں نہیں تو جنت کے دروازے پر ضرور ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی صبر کی دعوت دیتے ہوئے آخر نتیجہ کیا ہوا؟ اما سمیہ کو لٹا دیا گیا، دونوں پیر اونٹ کے کوہان میں بدن میں جسم میں باندھ دیے گئے، ایک اونٹ کو مشرق کی طرف ایک اونٹ کو مغرب پورب پچھم مختلف سمتوں میں ڈال کر کہا ابو جہل نے کہ دیکھ لے ابھی تیرا کیا حشر ہونے والا ہے، چھوڑ دے اسلام کو، توبہ کر لے، اپنے باپ داداؤں کے دین پہ آ جا۔ اما سمیہ نے کہا جان ایک نہیں سینکڑوں جان ہو تو قربان ہے، لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا۔ اللہ اکبر۔ یہ استقامت۔ اور ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو کٹھوں کے لگائے تیروں سے، اللہ اللہ کہنا بہت آسان ہے، لگائے اور اونٹ مختلف سمتوں میں چلے، اما سمیہ بیچ سے چر گئیں۔ اللہ اکبر۔ دو ٹکڑے ہو گئیں۔ یہ ظلم ہم نے برداشت کیے ہیں ابھی؟ یہ نوبت الحمدللہ نہیں آئی ہے اور نہ انشاءاللہ نہ کرے آوے کبھی، لیکن آ سکتی ہے اگر ہم نہ سدھرے، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر ہم نے اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کو نہ سدھارا، اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کبھی آئے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماحول تھا کہ کفار مکہ اسلام کے اتنے بدترین دشمن تھے، 360 خدا پوجے جاتے تھے۔ آخر یہ یہودی نصرانی اللہ کے نبی کی دعوت کے سامنے کیا کہتے تھے؟ وہ بھی کھڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے مخالفت میں، اور کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ یہودی لوگوں سے دعوت میں کہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کیا یہودی بن جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ کرسچن کہتے ہیں کرسچن بن جاؤ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دو، قل آپ فرما دو، بل ملت ابراہیم حنیفاً، اے میرے نبی آپ کہہ دو نہیں، یہودی بننے میں کامیابی نہیں ہے، نصرانی بننے میں کامیابی نہیں ہے، اگر تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو ابراہیم کے دین پر آ جاؤ۔ کس کے دین پہ آ جاؤ؟ ابراہیم کے دین پہ آ جاؤ۔ جب یہ کلمہ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا ہوگا اور نبی نے یہ سنایا ہوگا، یقیناً کفار مکہ تو خوش ہو گئے ہوں گے۔ ابراہیم کا دین، وہ تو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، ہم کعبے کے محافظ ہیں، ہم اس کو جھاڑوؤں سے، ہم اس کی صفائی سے، ہم آباد کیے ہوئے سجدے کرتے ہیں، ہم تو طواف بھی کرتے ہیں، ہم تو سعی بھی کرتے ہیں۔ جی کفار مکہ ہم تو عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں، دین ابراہیمی تو ہمارے پاس ہے۔ تو محمد نے گویا ہمارا دین ایکسپٹ کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دین قبول کر لیا کیونکہ ابراہیم کے دین پر ہم ہیں۔ لیکن نہیں یارو، جیسے میں نے کہا نا سناتن دھرم ہم ہیں، اسلام ہے سناتن دھرم۔ لوگ بڑے خوش بھی ہوئے ہوں گے کہ معراج ربانی نے سناتن دھرم کو قبول کر لیا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے وضاحت کی ہے، دین ابراہیمی کیا ہے، سناتن دھرم کیا ہے، دین قیم کیا ہے، قرآن میں موجود ہے مسلمانوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مشرکین مکہ کی خواب کو چکنا چور کیا، ان کے سپنوں کو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا اور فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفاً، اے میرے نبی ابراہیم کے دین و ملت کی اتباع کرو، جو اللہ سب سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف مائل ہوئے۔ وما کان من المشرکین، وما کان، ہے اس جملے نے ان کے سارے سپنے توڑ دیے۔ ابراہیم کے دین کی بات کرتے ہو اے مکہ کے مشرکوں، تو ابراہیم جو تھے وہ مشرکوں میں سے، بولو، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم بتوں کی پجاری نہیں تھے، ابراہیم اینٹ اور پتھروں کے پجاری نہیں تھے، ابراہیم پتھروں میں جان ڈالنے نہیں آئے تھے۔ پران پرتشٹھا ابراہیم کی ملت نہیں ہے، پران پرتشٹھا ابراہیم کا دین نہیں ہے۔ بات سمجھو کرو ذرا، کہاں سے کہاں آ رہی ہے۔ 1400 برس پہلے کی یہ داستان آج اجودھیا کی سرزمین پر اپنائی جا رہی ہے۔
اور سارے سناتن کے نام پر جمع ہو رہے ہیں. یہ سب وہی کفار مکہ کی روش ہے. لیکن یہ سارے کے سارے کس کے پجاری ہیں؟ اللہ کے. بولو، ایک اللہ کے پجاری ہیں یا کس کے بھگوانوں کے پجاری ہیں؟ 36 کروڑ بھگوانوں کے پجاری ہیں. عزیزان محترم، اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ابراہیمی دین، ابراہیمی ہے. ہم دین ابراہیمی کے پابند ہیں. ہمیں اپنے اسلام کو سمجھنا ہے، اپنے دین کو سمجھنا ہے، اور دنیا والوں کو بتانا ہے کہ اصل سناتن دھرم کیا ہے. بولو، ذرا آواز آنی چاہیے. اصل سناتن دھرم کیا ہے؟ اسلام ہے، دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دھرم اور مذہب اپنائے گا، یاد رکھو اللہ اس کے منہ پر اس دین کو مار دے گا اور وہی خسارے میں سے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. تو اے میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہمیں دین اسلام ملا ہے. اور اس دین اسلام کی اتنی خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں، اتنی اچھائیاں ہیں، اور اتنا سندر ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا حسین ہے. ہر قدم اس کے اتنے بابرکت ہیں اور اس قدر خوشبودار ہیں، اس قدر چمکدار ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہے، میں بیان کروں تو آپ سن نہیں سکتے. یہ رات گزر جائے گی، ایسی کئی راتیں گزر جائیں گی، لیکن اس کا سب سے پیارا ایک قانون، ایک اصول، ایک قاعدہ سب سے پیارا ہے جو تمام دھرموں میں اس اسلام کو سب سے اعلیٰ بناتا ہے، سب سے اوپر کرتا ہے، سب سے بلند کر دیتا ہے، اور سب کے نظروں میں پیارا ہو جاتا ہے یہ اسلام. چوری کرنا کسی بھی دھرم کے اندر جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی دھرم میں ہو. شراب پینا تو بہرحال بعض دھرموں میں دھرم ہے، بعض دھرموں میں شراب پینا دھرم ہے، لیکن اسلام کے اندر بولو حرام ہے. اللہ نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے وہی حلال ہے، باقی سارے جانور حرام ہیں. اسی طرح سے چوری کرنا، سود کھانا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کی ناجائز طور پر گردن کاٹنا، ایک دوسرے کے ناحق طور پر زمین اور جائیداد کے اوپر قبضہ کرنا، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا، یہ تمام سب برائیاں، زنا کرنا، جو بدکاری کرنا، چوری، یہ سب اسلام کے اندر بھی منع ہے، اور دوسرے دھرموں کے اندر بھی سارے گرو اور سارے سنت اور سب لوگ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اسلام کو سارے دھرموں میں سب سے بلند کرتی ہے. وہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ صرف اسلام دھرم ہے جو اس سر کو ایک اللہ کے دربار میں جھکنے کی اور جھکانے کی دعوت دیتا ہے. بس ایک اللہ. جتنے بھی دھرم ہیں، کوئی 3 کے سامنے سروں کو جھکاتا ہے، کوئی 10 کے سامنے جھکاتا ہے، کوئی اپنے بابا کے سامنے، کوئی اپنے سنت کے سامنے، کوئی اپنے سادھو کے چرنوں میں پڑا ہوا، کوئی کسی دروازے پر، کوئی کسی دروازے پر، کوئی درگاہ کو پوج رہا، کوئی درگاہ کو پیج رہا. ہمیں نہ درگاہ سے مطلب ہے نہ درگاہ کے پجاریوں سے مطلب ہے. ہمیں اللہ کے پجاریوں کی ضرورت ہے، اور اللہ کی عبادت کا حکم صرف اسلام دیتا ہے. اسلام کے سوا کسی دھرم کے اندر، کسی دین کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. اب یہیں پر میں ایک بات اور بتا کے بات کو ختم کروں اور آگے بڑھوں. ایک چیز میں آپ حضرات کے دماغ میں بٹانا چاہ رہا ہوں. بیٹھو ذرا، سمجھو ذرا اس بات. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ابھی محترم فرقہ کے MLA صاحب سے مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن کچھ باتیں سمجھ میں آئی. وہ کہہ رہے تھے اسلام شانتی دھرم ہے. اسلام کا معنی ہی شانتی ہے. صحیح بات ہے، بہت پیاری بات ہے. اسلام کا نام ہی شانتی پوروک رہنا. مسلمان کہتے ہی ہیں شانتی پوروک رہنے والے کو، لیکن اسلام کے 2 معنی ہیں ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر. ایک معنی ہے شانتی کا، امن کا، سلامتی کا. اسی لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر شانتی کی برکھا برسے، تم خوش رہو، سلامت رہو 1000 بار. اور دوسرا معنی ہے اسلام کا خود سپردگی اردو میں بولتے ہیں، اور اس کو سنسکرت میں کیا بولتے ہیں؟ بولو. ہاں،
आत्म समर्पण, हिंदी में उसको बोलते हैं आत्म समर्पण, खुद को एक अल्लाह के सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना, ये है इस्लाम। दो माने, एक तो शांति और एक है आत्म समर्पण, खुद को अल्लाह के हवाले, एक खुद को किसी के हवाले कर देना। अब इस्लाम का माना अल्लाह के यहाँ, नबी के यहाँ क्या है, अल्लाह रसूल के यहाँ क्या है इस्लाम का माना, ये भी समझना है। और मैं पूरे देश के लोगों को भी, चाहे वो कलमा पढ़ते हो या न पढ़ते हो, मैं सबको ये आवाज़ देना चाहता हूँ, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम का नाम लेकर तुम किसी को, धर्म को, दीन को बदनाम न करो। इस्लाम कहते कि किसको, उसको समझो। इस्लाम शांति को और आत्मसमर्पण को कहते हैं। नंबर तीन, इस्लाम का जो शरीयत में, इस्लामी शरीयत में जो माना है, उंगलियों के ऊपर गिनो मेरी माओ बहनों तुम भी, और मेरे बच्चों, मेरे भाइयों तुम भी। नंबर एक, इस्लाम कहते हैं एक अल्लाह को मानना। एक अल्लाह माने माबूद, एक अल्लाह को, बोलो, एक अल्लाह को मानना, नंबर एक। नंबर दो, उसी एक अल्लाह के हुक्म के आज्ञा का पालन करना, उसी के ताबेदार बन जाना, उसी का फरमाबरदार बन जाना। नंबर तीन, ये बात देखो, तीनों बड़ी अहम है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक और साझीदार न बनाना, इसका नाम है इस्लाम। और जो इसको माने, जो इसको दिल से माने, जुबान से इकरार करे और अमल से इसका इजहार करे, उसको कहते हैं मुसलमान। उसको क्या कहते हैं? अब समझ गए? ये आज की पूरी तकरीर का एक अहम खुलासा है। ये अपने आने वाली नस्लों को, बच्चों के दिमागों में भी ये बात बैठाओ कि इस्लाम किसको कहते हैं? एक अल्लाह को मानना, उसी की ताबेदारी और फरमाबरदारी करना, और अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक और अल्लाह का कोई पार्टनर और साझीदार न बनाना, इसका नाम है इस्लाम। अब बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले हमारे ज़माने में मौजूद हैं जो अल्लाह ये कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं हाँ अल्लाह को मानते हैं, हाँ जी हम तो अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं, हम शराब नहीं पीते, हम ज़िना नहीं करते, हम बदकारी नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम गीबत नहीं करते, हम एक दूसरे को कत्ल खून नहीं करते, हम अमन और शांति के साथ रहते हैं, हम तो सिर्फ नमाज ही नमाज पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, मस्जिदें भी बनाते हैं, सबका खैरात दान दक्षिणा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम क्यों नहीं मुसलमान हैं? उनसे कह दो कि मुसलमान तो खैर हैं, आपको काफिर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो अल्लाह की इबादतों के साथ साथ ये जो दरगाह शरीफ जाते हो, उर्स शरीफ, दरगाह शरीफ, नियाज शरीफ, फलाना शरीफ, ढकाना शरीफ, ये जो जाके चूमते चाटते हो, ये चादरें और गागर जो चढ़ाते हो, या गौस अली के मदद के नारे लगाते हो, ये चिल्ले और चबूतरे जो पूजते हो, ये झंडे गंडे बंडे जो कुछ लेकर के करते हो, ये अल्लाह के इबादत में शरीक करना है, ये हराम है, शिर्क भी है, ये वो बुराई है जो बुराई तुम्हें तुम्हारे तमाम करतूतों पर पानी फेर देती है। बहुत सारी जमातें, संस्थाएं हमारे समाज में हैं आज, कोई बात नहीं, कहते हैं कि साहब अरे वो शिर्क कर रहा है तो करने दो, वो अल्लाह के सिवा गैरों को पुकार रहा है तो पुकारने दो। हम लोगों को चाहिए कि भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मिलजुल करके इनकलाब पैदा करें, हुकूमत से लड़ें, सीट क्या लें, सीट लें, इलेक्शन लड़ें, वोट एक आदमी को दे करके आगे बढ़ा करके इलेक्शन लड़ करके सियासत करें और फला करें और ढका करें और न जाने क्या क्या करें, किसी को न छेड़ो, जहां जो है उसको जो करने दो। और अपने आप को वो इस्लाम का ठेकेदार भी कहते हैं, इस्लाम का अलमबरदार भी कहते हैं, इस्लाम के संस्थाओं के बड़े बड़े मानने वाले भी हैं। और हमारे नौजवान जोश और वलबले में आ करके नारे तकबीर करके उनके पीछे लग जाते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, थोड़ी देर ठहरिए, सोचिए और अपने इर्द गिर्द देखिए कि आप कहां जा रहे हैं, आपका नौजवान कहां जा रहा है।
اسلام سے ہم کو بھی محبت ہے، سب کو محبت ہے، لیکن اسلام کے معنی کو تو سمجھو۔ آج اسلام کے معنی مفہوم کو نہ سمجھتے ہوئے لوگ روڈوں کے اوپر اپنی بہن بیٹیوں کو نکالتے ہیں احتجاج کے نام پر، مظاہرے کے نام پر، کسی پارٹی کے خلاف لے جا کر کے، فلانے کے خلاف، ڈھکانے کے خلاف۔ یہ اسلام نہیں ہے، اور نہ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا جو معنی ہے وہ اس کو سمجھو، ایک اللہ کو ماننا، اور صرف ایک اللہ کو ایک ماننے سے آدمی مسلمان بھی نہیں ہوتا، یہ بھی اچھی طرح سے میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ کفار مکہ اللہ کو اللہ مانتے تھے۔ لئن سألتهم من خلقکم، اے میرے نبی اگر پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تمہارا سرشٹی کرتا کون ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کافر تھے۔ کیوں؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، کفار مکہ طواف بھی کرتے تھے خانہ کعبہ کا، وہ حج بھی کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ مشرک تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ ان بتوں کو اپنا مشکل کشا بھی سمجھتے تھے، وسیلہ سمجھتے تھے، ذریعہ سمجھتے تھے، سیڑھی مانتے تھے کہ بڑے گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ان بتوں کو پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے۔ جی جناب علی، ان کو مشکل کشا سمجھ کر سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکل کشائی کر رہے ہیں، ہمیں دکھوں سے نجات دینے والے۔ اللہ نے فرمایا یہی شرک باللہ ہے، اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تم اللہ کو مانتے ہو، چلو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی حج کو مانتے ہو، ہم بھی حج کو مانتے ہیں، روزہ تم بھی رکھتے ہو، ہم بھی رکھیں گے، صدقہ خیرات سب کچھ کرتے ہو، کوئی بات نہیں۔ چلو ایک بات ہے، اگر تم اللہ کے سوا اللہ کو بھی پکارتے ہو، اگر ان بتوں کو بھی پکارتے ہو، نو پرابلم، چلو ہم سب مل جل کر کے رہیں اس مکے کے اندر۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس پر کمپرومائز بولو کیا؟ حتیٰ کہ کفار مکہ نے کیا کہا؟ کہا ہم خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں سے تمہاری شادی کر دیں گے، مال چاہیے تو مال دے دیں گے۔ اور نقطے کی بات بیان کر کے میں اپنا موضوع آگے میں لے کے جاؤں گا، یہ نقطہ آپ دماغ میں رکھو۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے، اگر آپ کو حکومت چاہیے، اگر آپ کو باغ و ڈور چاہیے، اگر آپ کو سیاست میں آنا ہے، اگر آپ کو سرداری چاہیے، تو ہم آپ کو سردار بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تخت ہے، یہ کرسی ہے، لے لو، جو کہو گے سب مانیں گے۔ بس ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ بس تم اللہ کی طرف لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت مت دو، اور ہمارے معبودوں کو نہ جھٹلاؤ، ایک اللہ کی دعوت مت دو، ہمارے معبودوں کو مان لو بس۔ اللہ کے نبی نے، ابو طالب نے جب یہ بات کفار کی آگے اپنے بھتیجے سے کہی، یہ بھتیجے مکے کے لوگ یہ کہتے ہیں کیا مشکل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے چچا جان، اگر داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے یہ رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے سے رک سکتا؟ بولو نہیں رک سکتا۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے دین اسلام کی خاصیت، یہ ہے دین اسلام کی خصوصیت جو تمام دھرموں میں اس کو سب سے معتبر اور سب سے بلند و بالا کرتی ہے۔ یہی ہے اسلامی سماج کی بنیاد اور اسلامی سوسائٹی کی پہلی بنیاد۔ جب انسان پیدا ہوا، اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا، دونوں کو اس دنیا کے اندر اتارا، اور آگے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ نے انہی دو جانوں کے ذریعے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔